جس کی دم بہت باری تھی اور اس کے جسم پر اتنے زیادہ بال تھے کہ یہ معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا آگے والا حصہ کہاں ہے اور پیچھے والا حصہ کہاں ہے۔ ان قریب اس دریا کا پانی ختم ہو جائے گا۔ میں مسیح دجال ہوں۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، ہم اکثر دجال کے بارے میں سنتے رہتے ہیں کہ دجال مشرق کے کسی جزیرے میں قید ہے، یا دجال یمن یا شام کے قریب ایک جزیرے میں قید ہے، اور کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دجال پیدا ہوگا۔ تو ان سب دعووں میں کتنی حقیقت ہے اور کس شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دجال کو دیکھا اور دجال سے ملاقات کی؟ تو یہ سب باتیں ہم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین و سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز صبح کے وقت ایک منادہ یعنی کہ آواز دینے والے سے نماز کے لیے جمع ہونے کی آواز لگوائی، لہٰذا تمام صحابہ اور صحابیات وغیرہ مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئی اور نماز ادا کی۔ نماز ختم ہو جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر بیٹھ گئے اور سب لوگوں کو اپنی جگہ پر بیٹھے رہنے کا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے تم لوگوں کو کس لیے اکٹھا کیا؟ لوگوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کوئی واعظ و نصیحت یا ڈرانے نہیں لگا، بلکہ ایک عیسائی کا واقعہ سنانے لگا ہوں۔ یہ عیسائی 30 لوگوں کے ساتھ ایک کشتی میں سوار تھا کہ سمندری طوفان اور لہروں کی وجہ سے وہ کشتی 1 ماہ تک سمندر میں پھنسی رہی اور گم ہو گئی، یعنی اس کشتی کو کوئی کنارہ نہیں مل رہا تھا۔ پھر وہ کشتی ڈوبتے سورج کی طرف ایک جزیرے کے پاس گئی تو وہ عیسائی اور اس کے ہمراہی سب ایک چھوٹی سی کشتی میں سوار ہو کر اس جزیرے کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں انہیں ایک جانور ملا جس کی دم بہت باری تھی اور اس کے جسم پر اتنے زیادہ بال تھے کہ یہ معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا آگے والا حصہ کہاں ہے اور پیچھے والا حصہ کہاں ہے۔ لوگوں نے اس جانور یا جانور نما سے کہا، ہے کمبخت، تو کیا شے ہے؟ اس جانور نے کہا کہ میں جساسا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کہ جساسا کیا ہے؟ تو اس جانور نے کہا کہ تم ایک مرد کے پاس چلو جو تمہارے انتظار میں ہے۔ پھر جساسا نے اس مرد کا نام لیا تو عیسائی اور اس کے ہمراہی ڈر گئے کہ کہیں وہ شیطان یا بھوت پریت نہ ہو، اور وہ لوگ اس جانور جساسا کے پیچھے دوڑے اور ایک جگہ داخل ہوئے۔ وہاں ان لوگوں نے ایک بڑے قد کا شخص دیکھا۔ اس سے پہلے اتنا بڑا شخص انہوں نے نہیں دیکھا تھا، جس کے ہاتھ اس کی گردن پر باندھے ہوئے تھے اور وہ زانوں سے ٹخنوں تک لوہے سے جکڑا ہوا تھا اور وہ زمین اور آسمان کے درمیان کود رہا تھا۔ ان لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ ہے کمبخت، تو کون ہے؟ تو اس مرد نے کہا کہ میرے بارے میں تو تم جان ہی لوگے، تم اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو۔ تو ان لوگوں نے اپنا واقعہ مکمل بتایا کہ ہم عرب لوگ ہیں اور کشتی کے بھٹکنے کی وجہ سے یہاں آ پہنچے ہیں۔ پھر اس بڑے قد کے مرد نے کہا کہ مجھے بیسان کے نخلستان کی خبر دو کہ آیا کہ یہ پھلتا ہے یعنی پھل دیتا ہے؟ ہم نے کہا ہاں وہ پھلتا ہے۔ اس مرد نے کہا کہ خبردار ہو جاؤ، ان قریب وہ نہیں پھلے گا، یعنی وہ پھل نہیں دے گا۔ پھر اس مرد نے پوچھا کہ تبرستان کے دریا کے بارے میں مجھے بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟ عیسائی اور اس کے ہمراہیوں نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ اس مرد نے کہا ان قریب اس دریا کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس مرد نے کہا کہ زور کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے اور کیا اس چشمے کے پانی سے لوگ کھیتی کرتے ہیں؟ عیسائی اور اس کے ہمراہیوں نے کہا ہاں زور کے چشمے میں بہت پانی ہے اور اسے لوگ کھیتی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس مرد نے کہا کہ مجھے امیین یعنی امیوں کے پیغمبر یعنی کہ عربوں کے پیغمبر کے بارے میں بتاؤ، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ وہ مکہ سے نکل کر مدینہ چلے گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا عرب کے لوگ ان سے لڑے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ اس مرد نے پوچھا کہ انہوں یعنی مسلمانوں اور ان کے نبی نے عربوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو عیسائی اور اس کے ہمراہیوں نے جواب دیا کہ وہ آس پاس کے تمام عرب لوگوں پر غالب آ گئے ہیں اور ان سب عربوں نے ان کی اطاعت کر لی ہے۔ تو اس مرد نے پوچھا کیا یہ ہو چکا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں یہ تو ہو چکا ہے۔ تو اس مرد نے خبردار کیا کہ پیغمبر کی تابعداری میں ہونا ان لوگوں کے حق میں بہتر ہے۔ پھر اس مرد نے کہا کہ تمہیں میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں مسیح ہوں، یعنی کہ میں مسیح دجال ہوں۔ ناظرین کرام، یہ بڑے قد والا شخص جو ان عیسائی اور اس کے ہمراہیوں سے سوال کر رہا تھا یہ مسیح دجال تھا، یعنی کہ دجال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی قوم کے حق میں بہتر بتا رہا تھا۔ پھر دجال نے کہا کہ اب وہ وقت قریب ہے کہ مجھے نکلنے کی اجازت ہوگی، بس میں نکلوں گا اور سیر کروں گا اور کسی آبادی کو نہ چھوڑوں گا 40 راتوں کے اندر سوائے مکہ اور طیبہ کے، کیونکہ وہاں جانا میرے لیے منع ہے، اور جب بھی میں ان بستیوں کے اندر جانا چاہوں گا تو مجھے فرشتے ننگی تلوار لیے روک دیں گے اور اس شہر کے ہر جانے والے رستے پر فرشتے پہرا دیں گے۔ ناظرین و سامعین، اس واقعے کو سنانے کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ممبر پر چھڑی ماری اور کہا کہ یہی طیبہ ہے، یہی
طیبہ ہے یہی طیبہ ہے، یعنی کہ مدینہ منورہ طیبہ ہے۔ اور یہ واقعہ سنانے والے عیسائی کا نام تمیم داری رضی اللہ عنہ تھا، جو اس واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اپنا واقعہ سنایا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے تھے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ مجھے تمیم داری کی یہ بات موافق لگی جو میں نے تمہیں سنا دی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابی رسول تمیم داری رضی اللہ عنہ کی دجال سے ملنے کی تصدیق کر دی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار رہو، وہ دجال شام یا یمن کے سمندر میں ہے نہیں، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ اور آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ ناظرین و سامعین، اس واقعے سے ایک غلط فہمی بھی ختم ہو جاتی ہے کہ دجال پیدا ہوگا، کیونکہ اس واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا کسی جزیرے میں جکڑے جانے کی تصدیق کی ہے۔ جہاں تک اس سوال کی بات ہے کہ دجال زمین اور آسمان کے درمیان کود رہا تھا، تو یہ محاورتاً بات کی گئی تھی، یعنی دجال اچھل رہا تھا، اور اچھلتا ہوا شخص نہ زمین پر ہوتا ہے نہ آسمان پر، جیسا کہ محاورتاً یہ جملہ اکثر استعمال کیا جاتا ہے کہ قیمتیں آسمان تک پہنچ گئی ہیں، یعنی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں، نہ کہ کوئی درہم دینار آسمان پر واقعی پہنچ گیا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال یمن شام کے کسی جزیرے میں ہے یا مشرق میں، تو درست بات یہی ہے کہ دجال مشرق میں ہے، مگر ہم انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا تھا کہ دجال مشرق کی جہت خراسان نامی جگہ سے نکلے گا۔ ناظرین و سامعین، آج کی دلچسپ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔